السلام علیکم پیارے بچوں، ہم حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ کسی ملک میں ایک خوبصورت سا باغ تھا۔ یہ باغ خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس باغ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ رہنے والے پرندے آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور انہوں نے اپنے بہت پیارے پیارے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ہر پرندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کا گھر سب سے پیارا نظر آئے۔ مورنی کا گھر تو اتنا خوبصورت تھا کہ سب پرندے رشک کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کو موتیوں، پھولوں اور سنہری تاروں سے سجا رکھا تھا، اور چڑیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے مختلف قسم کی چیزیں لے آتی تھی۔ اس کا گھر دیکھنے کے لائق تھا۔ طوطے کے گھر ہر ہفتے پارٹی ہوتی تھی۔ سب پرندے وہاں جمع ہو کر خوب ہلا گلا کرتے۔ سب پرندے آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اور بطخ رانی کی تو بات ہی کیا تھی۔ جیسی وہ برف کی طرح سفید تھی، اس طرح اس کا گھر تھا۔ اس کے گھر میں ہر چیز سفید تھی، سفید پھولوں کی سجاوٹ، سفید موتی۔ رات کو تو اس کا گھر چاندنی میں اور بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ بطخ رانی کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ سب پرندے اس کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی پرندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تو بطخ اس کا حل فوراً نکال لیتی۔ اس باغ میں صرف کوا ایک ایسا پرندہ تھا جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی عادات ہی ایسی تھیں۔ ہر کوئی اس کو سمجھاتا کہ تم بھی اپنا گھر بناؤ، لیکن کوا اتنا لاپرواہ تھا کہ اس نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ ادھر ادھر اڑتا پھرتا رہتا۔ جب کبھی آوارہ گردی سے اکتا جاتا یا آندھی اور بارش ہوتی تو کسی نہ کسی پرندے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی۔ سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے تھے۔ اچانک بطخ رانی کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ بطخ سمجھ تو گئی کہ کون ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا، کون ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ باہر سے کوے کی آواز آئی، میں بارش میں بھیگ گیا ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بارش رکتے ہی واپس چلا جاؤں گا، لیکن میرے گھر میں بہت سامان ہے، بالکل بھی جگہ نہیں ہے، تم کسی اور پرندے کے گھر چلے جاؤ۔ بطخ نے کہا، سب نے انکار کر دیا پیاری بطخ، تم مجھے اندر آنے دو۔ کوے نے منت کی۔ اصل میں کوا جس گھر میں بھی جاتا وہاں کوئی نہ کوئی چیز خراب کر دیتا تھا، اس لیے سب اس سے بچتے تھے۔ اب بطخ کی منتیں کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ بطخ بہت رحم دل ہے۔ اچھا آ جاؤ، بطخ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، لیکن میری کوئی چیز خراب نہ کرنا۔ میرے ڈرائنگ روم کے قالین پہ سو جاؤ اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، اس پر میں نے کھانے کا سامان رکھا ہے، کیونکہ کل میری سالگرہ ہے، سب پرندے آئیں گے۔ تم فکر نہ کرو پیاری بطخ، کوے نے کہا، میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، شب بخیر، اب سو جاؤ، بطخ نے کہا اور اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ صبح جب بطخ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد سارا باغ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ آج سالگرہ کی تقریب میں خوب مزہ آئے گا، سب پرندے گانے گائیں گے اور مزے کے کھانے کھائیں گے، بطخ نے سوچا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ کیا، کوا سب کچھ کھا کر اور خراب کرنے کے بعد اٹھ چکا تھا۔ بطخ بیچاری بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے، اس کے مہمان آنے والے تھے، اس کی سالگرہ کا سارا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بیٹھ کے رونے لگی، اتنے میں اس کے مہمان آ گئے۔ وہ گفٹ بھی لائے تھے اور خوشی سے گانے بھی گا رہے تھے۔ پیاری بطخ، کیک کاٹو، تمہارے کیک بہت مزے کے ہوتے ہیں، مورنی نے کہا،
لیکن بطخ اداس بیٹھی تھی۔ جب پرندوں کو بطخ کی اداسی کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں کوے پہ بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کوے سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ پھر سب پرندوں نے مل کر بطخ کی سالگرہ کی تقریب کا انتظام کیا۔ مورنی بہت سلیقہ مند تھی، اس نے جلدی سے کیک بنا لیا۔ طوطا بہت سے امرود لے آیا، چڑیا اور بلبل بھی پھل لے آئے اور ایک چاٹ بنا لی۔ بطخ نے کیک کاٹا، سب پرندوں نے بہت انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد میوزیکل پروگرام ہو رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مور نے جا کر دروازہ کھولا تو کوا زخمی حالت میں کھڑا تھا۔ اس کے پر ٹوٹ چکے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ بطخ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ بطخ کی چیزیں کھا کر اڑا تو اس پر ایک عقاب نے حملہ کر دیا۔ وہ مقابلہ نہیں کر سکا اور نیچے گر گیا، جہاں ایک بلی نے پر نوچ لیے۔ بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا۔ سچ ہے پیارے بچوں، اس میں آپ کے لیے ایک بہت پیارا سبق ہے کہ برائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے برا کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن بطخ بہت مہربان تھی، اس نے کوے کی یہ حالت دیکھ کر سب پرندوں کے مشورے سے اسے معاف کر دیا۔ Thank you so much and subscribe to my channel for more stories.